السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم خیرکم لأہلہ خیرکم دارمی والترمذی۔ اللہ رب العالمین کی تعریف اور اس کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد، ابھی جو حدیث میں نے پڑھی ہے یہ سنن ترمذی کی روایت ہے، اور علامہ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں نقل کیا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے بہترین اور اچھا آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے بہتر اور اچھا ہو، اور جب کوئی تمہارا ساتھی مر جائے، انتقال کر جائے، اس کی وفات ہو جائے تو اس کا برا تذکرہ کرنا چھوڑ دو، ترک کر دو، یا اس کے لیے دعا کرو۔ تو اس حدیث کے اندر دو باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات یہ بیان کی گئی ہے کہ سب سے بہترین اور اچھا آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو، یعنی ان کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آتا ہو اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہو، ان سے ادب اور تمیز سے بات کرتا ہو، اور ان کے جو حقوق ہیں اس کو صحیح طریقے سے ادا کرتا ہو، ان کے ساتھ نرمی اور شفقت کا معاملہ کرتا ہو، برتاؤ کرتا ہو۔ عموماً دیکھا جاتا ہے کہ جو آدمی اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا نہیں ہوتا اور جس کی گھر والے اس کی عزت نہیں کرتے ہیں، تو سوسائٹی کے لوگ بھی، سماج اور معاشرے کے لوگ بھی اس کو عزت نہیں دیتے۔ انسان عزت اسی وقت پائے گا، بہتر انسان اسی وقت بن سکتا ہے اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو، بہتر ہو، جو ضروریات ہیں اس کا خیال رکھے، ان کی عزت کرے، اور ان کے جو جذبات ہیں، ان کے جو احساسات ہیں اس کا خیال رکھے، ان کے جو پرسنل فیلنگز ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ان سے معاملہ کرے، اور الفت و محبت اور شفقت کا برتاؤ کرے، نرمی کرے۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس تعلق سے بہترین اسوہ اور نمونہ ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کان ارحم الناس بالعیال والصبیان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں اور بچوں کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کرتے تھے، ان سے شفقت سے پیش آتے تھے، محبت کا برتاؤ کرتے تھے، ان سے نرمی سے پیش آتے، ان سے الفت و محبت کا سلوک کرتے تھے، حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے کاموں میں ہاتھ بھی بٹایا کرتے تھے اور ان کا تعاون کیا کرتے تھے۔ کی روایت ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا ما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصنع فی بیتہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر کیا کرتے تھے؟ جب آپ گھر میں ہوتے تھے تو آپ کی مصروفیات کیا ہوتی تھیں، آپ کیا کرتے تھے؟ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کان فی محنت اہلہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں کی خدمت میں لگے رہتے یا ان کے کاموں میں ہاتھ بٹاتے تھے، ان کا تعاون کرتے تھے۔ فَإِذَا حَضْرَتِ الصَّلَاةُ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ، لیکن جیسے ہی نماز کا ٹائم ہو جاتا، نماز کا وقت ہو جاتا، سب کام چھوڑ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے نکل جاتے تھے۔ یعنی گھر والوں سے محبت کرتے، ان سے شفقت کا برتاؤ کرتے، ان کے کاموں میں ہاتھ بٹاتے، لیکن جیسے ہی نماز کا وقت ہوتا سب چھوڑ کر کے نماز کے لیے چلے جاتے تھے۔ آج اگر کوئی آدمی اپنے گھر کی عورتوں کے کاموں میں ہاتھ بٹائے تو لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، خود گھر والے مذاق اڑاتے ہیں، ذرا بچ کے رہو، زیادہ جو ہے ڈھیل مت دو، گر جاؤ گے، یہ تو گیا کام سے، یہ تو جورو کا غلام ہو گیا، اس طرح کی باتیں کہی جاتی ہیں۔ اور کبھی کبھی آدمی خود جو ہے عورتوں کے کاموں میں ہاتھ بٹانے کو اپنے لیے باعث عار اور بے عزتی سمجھتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کیا تھا؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کی عورتوں کے کاموں میں ہاتھ بٹاتے تھے، یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے اور اسی کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ تو سب سے بہترین والوں کے لیے اچھا ہو، جو ان کے ساتھ پیار و محبت کا برتاؤ کرے، ان سے ادب اور تمیز سے بات کرے، ان کی عزت کرے اور ان کے حقوق کو صحیح طریقے سے ادا کرے۔ اور دوسری بات جو اس حدیث کے اندر بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جب تمہارا کوئی مومن مسلمان بھائی اس دنیا سے رخصت ہو جائے، مر جائے، تو پھر اس کا برا تذکرہ کرنا چھوڑ دو، اس کی غیبت مت کرو، اس کی برائیاں بیان مت کرو، اس کے عیوب کو لوگوں کے سامنے مت اچھالو، بلکہ اپنے زبان کو روک لو، اپنی زبان کو آلودہ مت کرو، اپنی زبان کو خراب مت کرو، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فدعوہ، اس کو چھوڑ دو اس کی حال پر، ولا تقعوا فیہ، اور اس کی عزت پر حملہ مت کرو، اس کی عیب جوئی مت کرو، اس کی برائیاں بیان مت کرو، کیونکہ ایک آدمی جو اب مر چکا ہے، اگر وہ ظالم تھا، لوگوں پر ظلم کرتا تھا، لوگوں کے حقوق کو غصب کرتا تھا، لوگوں کے حق تلفی کرتا تھا، لوگوں کو مارتا تھا، گالیاں دیتا تھا، ان کے مال کو ناحق کھا لیتا تھا، ہر طریقے سے وہ ظلم کرتا تھا، برائیاں اس کے اندر پائی جاتی تھیں، لیکن ہمیں کسی حال میں بھی جو ہے ہمیں یہ حق نہیں ہے کہ ہم اس کے مرنے کے بعد اس کا برا تذکرہ کریں یا اس کی غیبت کریں۔ اس سے ایک تو اس کے گھر والے جو ہیں، اس کے جو عزیز و اقارب ہیں، اس کے جو رشتہ دار ہیں، ان کو تکلیف ہوگی، وہ تکلیف محسوس کریں گے، وہ ان کو ایذا پہنچے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا الاموات فتوذوا به الاحیاء، یعنی مردوں کو گالی مت دو، مردوں کو برا بھلا مت کہو، ان پر لعن طعن مت کرو، اس سے زندے جو ہیں ان کے جو متعلقین ہیں جب وہ سنیں گے کہ ہمارے جو ہے مردے کو گالی دی جا رہی ہے، اس کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، تو اذیت محسوس کریں گے، وہ تکلیف محسوس کریں گے، اس لیے فرمایا کہ مردوں کو گالی مت دو، حال پر چھوڑ دو۔ اور ہو سکتا ہو کہ اس آدمی نے اپنے گناہ سے، اپنی برائی سے، اپنی غلطی سے مرنے سے پہلے سچے دل سے اللہ سے توبہ کر لی ہو اور اللہ رب العالمین نے جو اس کو معاف کر دیا ہو، تو اس کی برائی کر کے کوئی فائدہ نہیں، بلکہ الٹا ہمارا ہی نقصان ہے، اس کی برائی کرنے سے ہماری نیکیاں ضائع اور برباد ہو جائیں گی۔ اس لیے جب آدمی مر جائے، دنیا سے رخصت ہو جائے، تو اس کا معاملہ اللہ رب العالمین پر کے ساتھ ہے۔ ہاں ہم خیر کے ساتھ اس کا ذکر کر سکتے ہیں، اس کے اندر جو اچھائیاں پائی جاتی تھیں، اس کے جو اندر جو خوبیاں پائی جاتی تھیں، اس کا ہمیں تذکرہ کرنا چاہیے۔ بہت سارے انسان ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے اندر خوبیاں ہوتی ہیں، اچھے وصف ہوتے ہیں، اچھے اخلاق کے مالک ہوتے ہیں، ان کی خوبیوں کا ذکر کیا جائے، لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے۔ لیکن آج ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگوں کے اچھائیوں کو تو دفن کر دیتے ہیں، لیکن ان کی برائیوں کو اچھالتے ہیں۔ یہ غلط طریقہ ہے۔ ہمیں لوگوں کے مرنے کے بعد ان کے اچھائیوں کا ذکر کرنا چاہیے اور ان کی برائیوں سے درگزر کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اذکروا محاسن موتاکم، اپنے مردوں کے اچھائیاں، ان کی خوبیوں کا ذکر کرو، اس کا تذکرہ کرو۔ اس کا تذکرہ تو لوگ کرتے نہیں ہیں، بلکہ برائیوں کا تذکرہ کرتے ہیں، اس کی خامیوں اور اس کی کوتاہیوں کو، اس کے عیبوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ فرمایا اذکروا محاسن موتاکم وکفوا عن مساویہم، اپنے مردوں کے اچھائیوں، ان کی خوبیوں کا تذکرہ کرو اور ان کے اندر جو برائیاں پائی جاتی تھیں، ان کے اندر جو عیوب تھے، اس سے رک جاؤ اور اس کو بیان مت کرو۔ اور ایک حدیث میں بخاری کی روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا الاموات، مردوں کو برا بھلا مت کرو، مردوں کو گالی مت دو، فإنهم قد افضوا إلى ما قدموا، کیونکہ وہ اپنے انجام کو پہنچ چکے ہیں۔ اگر اچھے تھے تو اس کا انجام اچھا ہوگا، اور اگر وہ برے تھے تو اس کا انجام بھی جو ہے برا ہوگا۔ اس لیے اب اس کا ٹوٹل جو اس کا معاملہ ہے وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ ہے۔ اس لیے جب کوئی آدمی مر جائے تو ہمیں جو ہے اس کی برائی بیان نہیں کرنی چاہیے، اس کے عیوب کو بیان نہیں کرنا چاہیے، اس کی غیبت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس کا معاملہ اللہ رب العالمین کے اوپر چھوڑ دینا چاہیے۔ تو اس حدیث کے اندر دو باتیں بیان کی گئی ہیں کہ اگر آپ اچھا آدمی بننا چاہتے ہیں تو اپنے اہل و عیال، اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے، ان کی عزت کیجئے، ان کے حقوق کا خیال رکھیے اور ان کے ساتھ ادب و احترام، پیار و محبت اور شفقت کا برتاؤ کریں۔ اور دوسری بات یہ کہ جب کوئی آدمی، کوئی مومن مسلمان بھائی مر جائے تو اس کا برا تذکرہ نہ کیا جائے، بلکہ خاموش رہا جائے
اور اس کا معاملہ اللہ رب العالمین کے اوپر چھوڑ دیا جائے۔ دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔